السلام علیکم، میرا نام مسرت اے آئی والی ہے اور میں ٹیچر ٹریننگ کی اسٹوڈنٹ ہوں ریحان اسکول لاہور کیمپس کی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ڈیلی بیسس پہ ایک انٹرویو لازمی کرتے ہیں، تو آج بھی ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی ہمارے لاہور اسکول کی لاہور کیمپس کے ہی اسٹوڈنٹ ہے عمر، ان سے انٹرویو کرنے جا رہے ہیں ہم۔ تو السلام علیکم عمر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی وعلیکم السلام جی الحمد للہ آپ سنائیں۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروائیں اپنا۔ جی فرسٹ آف آل جی ناظرین، میرا نام عمر موجہ فلا ہے اور میں ریحان اسکول لاہور کیمپس میں ٹیچر ٹریننگ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا لیول 1 کمپلیٹ ہو گیا اور جو سا میں لاہور میں ریحان اسکول کے لیے ہوں اے آئی اسکلس کے لیے، اور جو سا میرا تعلق ہے وہ شہر گجرات سے ہے۔ یہاں میں لاہور میں اے آئی اسکلس یعنی ریحان اسکول کے لیے جو سا ہے شفٹ ہوا ہوں۔ اچھا، مطلب آپ آن لائن نہیں، آپ فزیکلی آتے ہیں، اور فزیکلی آنے کے لیے آپ نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا ہوا ہے کہ آپ یہاں شفٹ ہوئے ہیں ریحان اسکول جوائن کرنے کے لیے خصوصی طور پہ، ایسا ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، تو آپ کو اتنا بڑا آپ نے اسٹیپ لیا ہوا ہے، یہ ادھر سے آپ شفٹ ہوئے یہاں پہ، تو ویسے آپ کو ریحان اسکول جوائن کیے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً؟ جی مجھے ریحان اسکول جوائن کیے تقریباً 4 سے 5 منتھس ہو چکے ہیں۔ ہوں، اس میں نے جب میں جوائن کیا تھا تب مجھے شروع میں چیلنجز بہت ہوئے تھے، صحیح، ہوں، اور اب الحمدللہ مجھے ریحان اسکول سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت قابل بنا ہوں، اور انشاءاللہ ابھی تو میرا لیول 1 کمپلیٹ ہوا، لیول 1، اور انشاءاللہ آگے جو سے 5 لیول ہیں انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ کرنے ہیں میں نے ریحان اسکول میں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آپ کو ریحان اسکول جوائن کرنے کے لیے اور ادھر شفٹ ہونے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ مطلب آپ اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے، اپنے گھر سے اتنی دور آئے ہیں، تو ظاہری بات ہے کسی دوسرے شہر میں آنا، ادھر ایڈجسٹ ہونا، ادھر اسٹے کرنا، تو آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ ریحان اسکول میں آنے کے لیے مجھے تو کوئی چیلنج نہیں تھا یار، مجھے تو ریحان اسکول کا پتہ لگا، میرے بھائی ہیں ان کے ذریعے، انہوں نے کراچی کیمپس، اسلام آباد کیمپس وزٹ کیے کھانے وال، اور اس کے اچھا، بعد انہوں نے جب ان کو پتہ لگا لاہور میں بھی ایک کیمپس برانچ اوپن ہوئی ہے، تو انہوں نے یہاں کا وزٹ کیا، پھر انہوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا، میرے گھر والوں کے ساتھ کیا، میرے بھائی کزن ہیں انہوں نے، پھر میں نے سارے یہاں کی ویڈیوز دیکھی، میں امپریس ہوا ریحان اسکول سے، ریحان اسکول کے اسٹوڈنٹ دیکھے، مجھے اچھا لگا، اور پھر میں نے ریحان اسکول جوائن کیا، اور گجرات سے یہاں ریحان اسکول کے لیے مجھے شفٹ ہونے میں الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں آئی۔ ہاں جب میرا دل کرتا ہے میں گھر چلا جاتا ہوں، مہینے بعد جاؤں، 2 بعد جاؤں، ہفتے بعد جاؤں، ویک، تو اس میں کوئی نہیں، کیونکہ اصل میں ہمارے یہاں پہ فیملی ممبرس بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، صحیح ہے۔ اچھا، مطلب آپ کے لیے ادھر آنا اتنا بڑا مشکل ٹاسک نہیں تھا، کیونکہ آپ کے ریلیٹیوس کو کچھ نہ کچھ ادھر رہتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو سپورٹ تھوڑی بہت ملی ہوئی ہے، تو آپ کو اس طرح کی کوئی ایشوز نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ریحان اسکول اور فزیکلی آتے ہیں اور فزیکلی آپ نے جوائن کیا ہوا ہے، تو فزیکلی جوائن کرنے میں آپ کو کیا اتنی اچھائی نظر آئی ہے کہ جو آپ اتنی دور سے آ کے یہاں فزیکلی آنے کے لیے اتنے آئے ہو؟ کیونکہ آن لائن پہ تو کلاسز لی جا سکتی ہیں، مطلب آن لائن کلاسز لی جا سکتی ہے، لیکن آپ پھر بھی فزیکلی آؤ، تو اس کے بعد اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے؟ کس وجہ سے آپ فزیکلی آنا زیادہ پریفر کیا آپ نے اس کو؟ یہ مینس جس طرح کہ آپ نے پوچھا ریحان اسکول میں فزیکلی کیوں جوائن کیا، اور جو سب پہلے میں نے جواب دیا تھا
اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے لاہور میں بہت سے رشتہ دار فیملی ممبرس بہت زیادہ ہیں، لیکن میں ان میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتا. میں اپنا خود رہتا ہوں سیپریٹ، اور رہتا اپنا جو سا کرتا ہوں. میں اچھا. میں کسی کی طرف اتنا جاتا بھی نہیں. بس ہوں. اپنا کام، جس مقصد کے لیے میں لاہور میں شفٹ ہوا ہوں، میں اس پر ہی فوکس کرتا ہوں صحیح. اور کر رہا ہوں. اور جس طرح کہ آپ نے بھی سوال کیا مجھ سے، سو مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فزیکلی آنے کا کیا مطلب مقصد ہے کہ آپ ادھر آ کے جو اے آئی ٹولز ہے وہ صحیح طرح سیکھ سکو، مطلب باقی ٹیچرس کے انڈر رہ کے آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ ان سے فزیکلی پوچھ سکتے ہو، یہی وجہ ہو سکتی ہے. جی آپ بتائیں. جی مس فزیکلی میں جو سا سمجھتا ہوں میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر جب میں چھٹی پہ جاؤں یا ویسے چھٹی ہو، کلاس لینی ہو، کام کرنا ہو، میں گھر جا کے اپنا لیپ ٹاپ اوپن بھی نہیں کرتا. صحیح. اگر میں اوپن نہ کروں میں یہ اسکلز نہیں لے سکتا. صحیح. اپنا کام صحیح. اپنا ورک نہیں کر سکتا. سو جی. اس لیے میں لاہور میں شفٹ ہوا تاکہ میں اپنا فوکس، اپنا وقت، اپنا دھیان اسی پر لگاؤں اور اس کو دوں، تاکہ آنے والے وقت میں مجھے کچھ حاصل ہو جائے، میں کسی قابل بن جاؤں جو میرے لیے لائف اچھی بنا دے، میری لائف اچھی ہو جائے اور کوئی ہنر بھی آ جائے. تو اس لیے میں ایک سائڈ پہ آ کے، ایک سائڈ پہ بیٹھ کے لاہور میں یہ اسکلز لے رہا ہوں ریحان اسکول سے. صحیح صحیح، بالکل میں سمجھ گیا آپ کی بات. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں پہ اس وجہ سے ہوں کہ ادھر فوکس بنا ہوتا ہے، ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے آپ نے آنا ہے، ٹائم ادھر گزارنا ہے، اور اس ٹائم میں صرف اور صرف آپ کا فوکس اسی طرف ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام کی طرف توجہ دیں. گھر میں وہ توجہ اور وہ فوکس نہیں رہتا. اور یہ دوسرا، گھر والوں کا احساس تب ہوتا ہے جب اپنوں سے آپ دور جاتے ہیں، تب آپ کو جی. پچھڑوں کا احساس ہوتا ہے، اور آپ کو ہر چیز کا تب احساس ہوتا ہے، قدر ہوتی ہے جب وہ آپ سے تھوڑی دور ہو. بے شک آپ کے فاصلوں پر ہو، آپ کو تب اس کی قیمت پتہ لگتی ہے، اس کی قدر پتہ لگتی ہے. سو مجھے اتنا نہیں تھا پہلے اپنے فیملی کا جتنا اب احساس و قدر ہے مجھے. جی، مطلب جن کے ساتھ رہتے ہیں بندہ اتنا فیل نہیں ہوتا کہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں یا ہم ان سے اتنا پیار ہے یا ہم ان کا کہنا ماننا چاہیے. دور رہ کے پھر ہمیں زیادہ ان کے کہنے ماننے کی طرف ہو جاتے ہیں کہ جو انہوں نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے ہم اس مقصد کو پورا کریں. گھر بیٹھ کے نہ وہ فوکس بنتا ہے، نہ وہ بندہ اتنا کہنا بھی نہیں مانتا، کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہو جائے گا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ریحان اسکول سے کنیکٹ ہوئے، تقریباً 3 سے 4 مہینے ہو گئے، پھر آپ کا لیول 1 بھی ماشاء اللہ سے کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو آپ نے یہاں آ کے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اے آئی یہاں آ کے سیکھا اور کافی مجھے فائدہ ہوا، تو کون سے بیسکس اے آئی اسکلز ہیں جو آپ نے یہاں آ کے صحیح طرح سیکھے ہیں، جو آپ اپنے لفظ میں بتاؤ کہ ہاں بالکل مجھے ان چیزوں سے ناواقفیت تھی پہلے سے پہلے، اور میں ادھر آ کے مجھے ان اسکلز کا پتہ چلا اور میں نے اس کو یوز بھی کیا اور سیکھ بھی لیا. اوکے. سو اس یہاں آنے سے پہلے مجھے چیٹ جی پی ٹی کا، کلوڈ کا، کوک کا، کینوا کا، ان چیزوں کا نہیں تھا پتا. صحیح. ہاں، صحیح. گرافکس میں کرتا تھا لیکن اتنی نہیں تھی آتی جتنی اچھا. اب آتی ہے. اب مجھے بتایا گرافکس کیا ہے، صحیح. کون سا ٹول کس طرح یوز کرنا ہے. پہلے مجھے ویب سائٹ نہیں تھی بنانی آتی، اے آئی ویڈیوز امیج میں مجھے نہیں تھا پہلے ان کا پتہ تھا، لیکن بنانے نہیں تھی آتی. صحیح. اب میں سارا کر لیتا ہوں، اور اب میں جو چاہوں اے آئی سے بنانا چاہوں، ویب سائٹ چاہوں، کوڈنگ مجھے آ گئی ہے الحمدللہ. ویب سائٹ بنانا چاہوں وہ بھی بنا سکتا ہوں. اے آئی امیج، ویڈیوز، پوسٹیں ڈیزائن کرنا، اور اس میں انٹرویوز جو صحیح. ہے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، وہ اس لیے رکھے ہیں کہ بچے کے اندر کانفیڈینس آئے. بالکل. اور جی. اس سے پہلے آج میں انٹرویو دے رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں نے 1-2 انٹرویو دیے ہیں. صحیح.
اس سے اب میرا کیا ہو رہا ہے، صحیح. اب میرا جو سا کانفیڈینس ہے وہ آپ کے سامنے باہر آ رہا ہے، میں جی، بالکل، جتنا بالکل. کر رہا ہوں صحیح. اور اس کے علاوہ باقی آپ کے سامنے ہے، میں جو جی. آپ بھی فزیکل آ رہی ہیں، میں بھی آ رہا ہوں، اور آپ بہتر جانتی ہیں مجھ سے، آپ مجھے دیکھتی ہیں بھائی میں کس طرح جی، جی، کام کر بالکل. رہا ہوں، کس طرح یہ ہے کہ کر رہا ہوں. انٹرویو سے یہ ہو گیا ہے کہ کافی کمیونیکیشن اسکل جو سے ہے نا وہ کافی امپروو ہوتی ہے، کیونکہ انٹرویوز لینے سے اور دینے دونوں سے ہی انسان کی کمیونیکیشن اسکل بڑھتی ہے اور بات کرنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، اور انسان کو سمجھ آنے لگ پڑتی ہے کہ کیا بات کرنی، کس ٹائم کون سی بات کرنی ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اسٹارٹ میں ہر انسان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کسی کے ساتھ کنورسیشن کرنا، کسی کے ساتھ بات کرنا، ان کے سوالوں کے جوابات دینا. اسٹارٹ میں مشکل لگتا ہے، لیکن ایسے ایسے انسان سیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور کافی کچھ سیکھتا ہے. ایک دوسرے سے بھی بندہ ایک بڑا کچھ سیکھتا ہے، بات کرنا سیکھتا ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کمیونیکیشن اسکل کافی بڑھ جاتی ہے. ویسے عام روٹین میں ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سب کے ساتھ تو باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن ایسے ہم کسی کے ساتھ آن کیمرہ بات کرنے میں تھوڑا سا فیل کرتے ہیں، نہیں ہوتی ہم سے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں سے آپ سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ لیول 2 میں جائیں گے، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ آگے جائیں گے تو کس چیز میں زیادہ آپ کا انٹرسٹ ہے اسکول سے ریلیٹڈ، کہ آپ اس چیز میں زیادہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے؟ کون سی اے اسکل کو آپ چنیں گے اور جس میں آگے بڑھنے کا آپ کا ہے ارادہ؟ جی مس، جو سا میرا ارادہ ہے وہ AI کے میں ہی ہے. مس اپنا اچھا، مائک میوٹ کریے گا. ٹھیک ہے. جو سا میرا ارادہ وہ اے آئی کے بارے میں ہی ہے، کہ جس طرح میں نے اپنے نام سے ریموٹ جابر رکھا ہے، یہ بھی AI کا ایک حصہ ہے. AI کے اندر ایک مین جو سا ہے، آپ ایک شاخ جو سی ہے وہ AI ہے. اس کے اندر برانچیں ہیں، ریموٹ جاب والا، بزنس والا، ٹیکنالوجی والا، اور میں نے جو سا رکھا ہے وہ ریموٹ جاب والا ہے. یعنی AI کے اندر ہی ہے یہ، یعنی یہ سب AI کے اندر کام کر رہے ہیں. سو اس لیے میں اسی پر ہی ورک کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. مطلب آپ نے جو ریموٹ جاب والا لکھا ہوا ہے اپنے نام کے ساتھ، آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں اسی کو آگے لے کے جاؤں گا اور اسی سے اس میں آگے اسکلس کو اور سیکھوں گا اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یہی ہے نا جی آپ کا؟ انشاءاللہ، جی انشاءاللہ. جی. جی، انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو ریحان اسکول سے علاوہ آپ سے کچھ تھوڑے بہت کوشچنس کرنے ہیں کہ آپ ریحان اسکول سے آنے سے پہلے، اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کوئی ٹریڈیشنل اسکول جاتے تھے یا جاتے تھے تو کون سی کلاس میں پڑھتے تھے؟ آپ اس بارے میں ذرا بتائیں. اور جس طرح کہ آپ نے پوچھا میں ریحان اسکول آنے سے پہلے کیا کرتا تھا. ریحان اسکول آنے سے پہلے میں نے 9 کلیئر کی تھی، لیکن کچھ ایشو کی وجہ سے میں نے وہ اسکپ کر دی کی مکمل تھی. بورڈ کے پیپر بھی دیے، پھر میں 10 کرنی تھی آگے، پھر میں وہ نہیں کر سکا. وہ کیونکہ میرا وہ جو سا ادرشن پڑھائی اسکولوں میں میری وہ دلچسپی نہیں تھی صحیح. کیونکہ جب مجھے ریحان اسکول کا پتہ لگا اور یہاں کا ماحول میں نے دیکھا یہاں پہ آ کے، تو میں سوچتا ہوں یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اس طرح کا اسکول ملا، اس طرح کے جو سے فیسیلیٹرز اور جو سے کنٹرول کرنے والے اس کیمپس کو ملے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے کام کرنے والے. یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے صحیح. اور ریحان اسکول سے پہلے میں 9 کلاس تک کیا، اور اس سے پہلے میں نے حفظ کیا اس، اور لائف یہ مس اسی طرح میری یہ چلی.
सही। जी, तो आप इससे पहले ट्रेडिशनल स्कूल चाहते थे 9 करने की, आपने ट्राई किया था आप 9 करने के लिए, लेकिन उससे पहले आप हिफ्ज़ करते थे, तो आपका हिफ्ज़ मुकम्मल हो चुका है? जी, जी मिस, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, अच्छा। 5 साढ़े 5 साल। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, तो आपके वैसे आपने हिफ्ज़ भी किया हुआ है, आप साथ पढ़ने की भी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो आप इस तरफ आ गए और इस प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए, तो आप जैसे आप बता रहे कि मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ के फैसिलिटेटर्स भी अच्छे लगे, टीचर्स भी अच्छे लगे, माहौल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ काम करते हुए। तो इसके अलावा आपके यहाँ जॉइन करते हो, आप काम यहाँ करते हो आके, तो अपने हिफ्स को कैसे लेके आप चलते हो, मतलब आपने हिफ्स भी किया है, ज़ाहिर बात है उसको भी जारी रखना पड़ता है हर वक़्त, ये तो नहीं कि हिफ्स कर लिया तो रख दिया, भूल जाता है। तो आप किस तरह टाइम निकालते हो उसके लिए भी? जी मिस, यहाँ में जो सा है सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसके बाद 10 12 पढ़ लेते हैं। अगर उस टाइम ना टाइम मिले, काम हो कोई, तो रात को मैं फ्री होता हूँ, सही। जब मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ कैंपस से, तो मैं फ्री होता हूँ। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सुबह पढ़ते हैं, फिर मैं उसको सही, ज़ुबानी लगाता हूँ, सही, मतलब आप इसके सही। लिए टाइम निकाल रहे हैं। जी, और दूसरा मुझे रेहान को इस वजह से ज़्यादा पसंद है, यहाँ का माहौल देखकर। यहाँ का माहौल मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ, इम्प्रेस हुआ हूँ यहाँ का माहौल देखकर। यहाँ सही, के बिल्कुल ठीक रूल्स है। रेगुलेशन देखकर ये मुझे अच्छा लगा। बच्चों के साथ रवैया, सीनियर जूनियर का साथ रवैया, सबका मैंने ये देखा, और उसके बाद मैंने सब नोट किया। मिस मेरी आदत है, मैं छोटी छोटी बात को नोट करता हूँ। आपका माइक ऑफ हुआ है, जी, माइक ऑफ मैं करो। छोटी छोटी बात को नोट करता हूँ, सही। फिर उसको मैं अपने ज़हन में बताता हूँ, फिर मैं उस पर गौर करता हूँ। जब मुझे समझ आ जाए भाई ये मेरे लिए परफेक्ट है, ये चीज़ ये यहाँ पे ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही है, फिर जो सॉल्यूशन मेरा माइंड देता है, फिर वो उस हिसाब से मैं चलता हूँ, सही। और क्योंकि हमें चलाता ही हमारा माइंड है, सही। सही, बिल्कुल ठीक। तो आप हिफ्ज़ करते हैं, माशाल्लाह हिफ्ज़ का आपने किया हुआ है, इधर भी आप आते हैं, तो इसके अलावा फिर अपने आप को एंटरटेन करने के लिए और खुश रहने के लिए ज़ाहिर बात है इंसान की और भी हॉबीज़ होती हैं, खेल-कूद वगैरह या पढ़ना या बुक्स पढ़ना, तो वो आपकी क्या हॉबीज़ है? आपके शौक क्या है इसके अलावा? जी मिस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मुझे गेमों वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं, और ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है जो गालिम गलौज, लड़ाई वगैरह, एक दूसरे की इज्जत करना नहीं समझते। मुझे इनसे एलर्जी है, सही है। और दूसरा, अब हुँ, मैं खुद अपनी खुशहाली के लिए जब मेरा दिल करे, तो जब मुझे लगे मेरा बीपी हाई या लो हो रहा है, सही, तो मैं यहाँ पे अपने मेरे जो फ्रेंड्स हैं, सही, अली रज़ा हो गए, मुज़म्मिल हो गए, साथ हमारी बहन है, सिस्टर है, मिस भी है। हम फिर प्लान बनाते हैं, फिर हम बाहर जाते हैं, थोड़ा घूमते हैं, फिर मैं फ्रेश होता हूँ, जिसकी वजह से मेरा बीपी भी बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाता है। और क्योंकि मिस मैं जब देखता हूँ ना, मैं जिस तरह के आपको पहले बताया, मैं छोटी-छोटी चीज़ नोट करता हूँ, सही। और जब मैं देखता हूँ मेरा बीपी ऑटोमैटिकली या तो हाई हो जाता है या लो हो जाता है बहुत ज़्यादा। जब हाई होता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जब लो होता है तब भी बहुत ज़्यादा लो होता है। तो मेडिसिन जो है मैं नहीं लेता, सही। फिर इसलिए मैं बाहर जाता हूँ
تاکہ میں فریش بھی ہوں، خوشحال بھی رہوں اور میرا مائنڈ بھی فریش ہو اور میری زندگی بھی خوشحالی ہو جائے۔ صحیح، مطلب یہ ہے کہ آپ جب تھوڑے سے ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں یا پھر تھوڑے سے آپ کو انٹرٹین ہونے کے ہوتے ہیں کہ تھوڑا اپنے آپ کو خوش رکھنا ہو، تو پھر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کے باہر جانا پسند کرتے ہیں، ایسا ہے؟ اور دوسرا، جب مجھے لگے بھائی اگر کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا، مجھے بلا نہیں رہا، میری بات نہیں سن رہے، مجھے اگنور کر رہے ہیں اور مجھے رسپیکٹ نہیں دے رہے، تو مجھے یہ لگتا ہے بھائی میرا دنیا میں کوئی نہیں صحیح، میں اپنا معنی آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے میرا دنیا میں کوئی نہیں، سو پھر یہ میں چیز نوٹ کرتا ہوں، پھر آٹومیٹکلی میرا بی پی بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، یا ہائی پہ چلا جاتا ہے یا ڈاؤن میں، جس کی وجہ سے میں پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، میڈیسن تو نہیں لیتا، وہ پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں میرا صحیح، سو جب ان کو پتہ لگتا ہے یہ میری کفیت ہوتی ہے اس وجہ سے، تو الحمدللہ سب میرے ساتھ صحیح۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، مطلب میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا اور ان کا آپ کی طرف توجہ کرنا آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، اور آپ اچھا فیل تب کرتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ مل جل کے گپ شپ کرتے ہیں اور آپ کو اگنور نہیں کرتے۔ جب آپ کو اگنور کیا جاتا ہے تو کسی بھی طرف سے آپ کو اگنور کیا جاتا ہے تو آپ فیل بہت زیادہ کرتے ہیں، ایسا ہے؟ ہاں جی، اور مجھے کیونکہ شروع سے گیدرنگ پسند ہے، صحیح، ہم مجھے شروع سے پھر گیدرنگ اس کی وجہ پھر شاید یہ ہوگی کہ آپ کی ماشاء اللہ سے فیملی بڑی ہوگی، پھر جب آپ کو گیدرنگ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ جی الحمدللہ کافی بڑی فیملی۔ ہاں، تو اب آپ فیملی سے کافی دور ہو اور اب اپنے دوستوں کے سہارے ہو، تو ان کے ساتھ آپ اپنا ٹائم پاس کرتے ہو اور ان کی توجہ چاہتے ہو۔ جی، ٹھیک ہے، کیونکہ اب تو میں آپ لاہور ہوں نا، لاہور، سو اب مجھے گھر والے کہتے ہیں بعض اوقات بھائی آ کے، مجھے مہینہ ہوا ابھی میں گیا نہیں گھر، تو وہ کہہ رہے تھے آؤ گھر، سو میں نے ان کو بولا ابھی میں آ جاتا ہوں، ابھی میں اپنا کام کر رہا ہوں صحیح، ابھی میں اپنا کام کر رہا ہوں، ابھی آ جاؤں گا میں انشاءاللہ جلدی، کیوں نہیں مجھ سے جانے ہو رہا ہے، یہاں جو سا میرے دوستوں کا پیار، ان کا میرے ساتھ رویہ، یہاں اسکول کا میرے ساتھ جو سا ہے یہاں پہ واچ مین بہت زیادہ ہے، سے ٹھیک اس ہے، وجہ سے میں ٹھیک، دل نہیں کرتا بھائی میں اب جاؤں، تو اب میں پلان بھی لے لیا کہ میں یہاں اسکول اور کیمپس کے پاس ہی اپنی رہائش کا مکمل جو سا بندوبست کروں گا انگیجمنٹ کا۔ ٹھیک ہے، اوکے، شکر ہے کہ آپ یہاں پڑھتے ہیں اور آپ کو یہاں کا ماحول اچھا لگتا ہے، آپ لوگ کو اس کے ساتھ بلکہ دوست بھی آپ نے اسی وجہ سے بنائے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے اپنے کس مطلب کیا بننا ہے آپ انشاءاللہ بڑے ہو کے، آپ نے اس بارے میں کیا سوچا ہوا ہے کہ میں یہاں سے پڑھ لکھ کے یا یہاں سے کر کے ان چیزوں کو سمجھ کے میں نے آگے کیا کام کرنا ہے، کس طرف آپ کا رجحان ہے اس معاملے میں؟ مس ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا بزنس کروں، اپنا کام کروں، سو اسی طرح میرا بھی یہی گول ہے کہ میں اپنا بزنس کروں صحیح، انشاءاللہ امید ہے میں اپنا بزنس اسٹارٹ کروں گا انشاءاللہ بہت جلد، اور اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا کرے گا۔ انشاءاللہ، مطلب آپ نے آگے چل کے اپنا بزنس پلان ہی کوئی نہ کوئی بنانا ہے، کوئی نہ کوئی بزنس کرنا ہے، پہلے یہاں سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور عملی طور پہ کر کے دکھانا ہے، پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے۔ آپ نے حفظ بھی کیا ہوا ہے، اپنے حفظ کو بھی لے کے چلے، ان کو بھی نہ بھولیں، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ حفظ کا نام حافظ بن گیا تو بس ٹھیک ہے، نہیں، وہ ڈیلی روٹین سے آپ نے اس کو بھی جاری رکھنا ہے اور یہاں سے بھی آپ نے کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری کامیابیاں عطا کرے۔ میری بھی یہ دعا ہوگی۔ اچھا، اینڈ پہ آپ سے کچھ کوئی نصیحت، کوئی اچھی سی بات جو آپ حفظ کرنے والے بچوں کو بھی اپنی طرف سے کچھ اس طرح کے ٹپس دینا چاہیں کہ جو حفظ کرنے والے بچے ہیں ان کو آپ کچھ شارٹ کٹ یا کچھ اس طریقے سے آپ بتا دیں کہ آپ اس طریقے سے حفظ کریں یا یہ طریقہ اپنا لیں تو آپ کا جلد سے چل ہو جائے گا، اس کے بارے میں بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ پلیز بتائیں۔
جو سے حص والے کرنے والے بچے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اپنے حفظ آرام سے سکون سے کریں. جب آپ کوئی سبق یاد کرتے ہیں تو اس کو آرام سے غور سے دیکھیں یہ آیت کس طرح ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں. صحیح, اس کو کہاں کھینچنا ہے, کہاں رکنا ہے, کہاں کتنا نہیں کھینچنا, کتنی مقدار نمبر کرنا ہے, یہ سب دیکھ کر آپ اس کو پڑھیں. صحیح. اور اس کرنے کے لیے حفظ کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے تو پاک ہو. صحیح, کیونکہ میں بہت سے بچے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں جو کہ بغیر وضو ناپاک ہوئے قرآن مجید کو پکڑ لیتے ہیں. اس طرح قرآن مجید آپ کو آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. صحیح, نہ آپ کی لائف بدل سکتا ہے. جب آپ قرآن مجید کو اپنائیں گے تو آپ کی لائف بھی بدلے گی, اور جو آپ چاہیں دنیا میں آپ وہ اللہ تعالیٰ یعنی آپ کو آپ جو چاہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دیں گے دنیا میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک حوالے سے بھی بولوں گا کہ جو کہ آج کے نوجوان ہیں وہ اے آئی کو لے کر چلیں. بے شک وہ حافظ ہیں, غیر حافظ ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, سب اے آئی کو لے کر چلیں, کیونکہ یہ دور اے آئی کی ہے. اور یہ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے. یہ بہت پہلے نکلا تھا لیکن اب وہ سامنے آ رہا ہے. بس اپنا مائک آف کریے, اب کھل کر سامنے آ رہا ہے. سو جس طرح ابھی آ رہا ہے سامنے, مزید اس نے آگے جا کے بالکل کھل کے سامنے آنا ہے. ابھی یہ مکمل کھلا نہیں, یہ ابھی بالکل اسٹارٹ اپ ہے اس کا اے آئی کا. صحیح, تو اس لیے اے آئی کو سیکھیں, اس کو سمجھیں, اس کو بھی. اور اگر آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں تو آج کل مشکل نہیں, آج کل مدرسے بھی ہیں عام, اور آپ کے پاس موبائل بھی ہے, آن لائن سہولت بھی ہے آپ کے پاس. اور اس کے بعد علاوہ اگر آپ کو نہیں سبق یاد ہوتا تو چیٹ جی پی ٹی جو کہ اے آئی ہے آپ کو وہ بھی یاد کروا دیتا ہے. جس طرح آپ چیٹ جی پی ٹی کو بولیں مجھے یہ یاد کراؤ, مجھے یہ سپاہی یاد کرانا شروع کرو, تو آپ کو وہ کروائے گا. جب تک آپ کو ایک آیت یاد نہیں ہو جائے گی وہ آپ کو روکے گا نہیں, آپ کو وہ یاد کروائے گا. صحیح, تو میں یہی کہوں گا کہ اس کو بھی لے کر چلیں ساتھ. اے آئی بہت ضروری ہے اس دور کے اندر, آنے والا دور ہے ہی اے آئی کا. اور اے آئی سیکھیں. ریحان اسکول آپ وزٹ کریں, یہاں کا ماحول جس طرح کہ مجھے اچھا لگا انشاءاللہ آپ کو بھی اچھا لگے گا. ریحان اسکول وزٹ کریں. صحیح, سو آخر میں یہی کہنا چاہتا تھا. سو مس اوکے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں کہ آپ حفظ کرنے والوں کے لیے آپ نے جو بتایا کہ ٹھہر ٹھہر کے کریں, سمجھ کے کریں, اور دل سے کریں, خوش ہو کے کریں. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابیاں نصیب کرے. اور مطلب چاہے علماء کرام ہیں, چاہے گھریلو لوگ ہیں, چاہے بزنس وومنز ہیں یا بزنس لوگ ہیں, جو بھی کریں وہ اے آئی کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں, اور اے آئی سے بھی سیکھ اور اے آئی سے بھی فائدہ مند ہو, ان سے مستفید ہو. جی بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے اور اتنے اچھی باتیں کرنے کے لیے. تھینک یو, اینڈ تھینک یو ایوری ون. آپ کا بھی سب کا بہت بہت شکریہ. اوکے, اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.